غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، چھوٹ دیے تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے، میرے غوث دیا جینا ہے محبوب سبحانی، میرے غوث دیا جینا ہے محبوب سبحانی، یا غوث المدد، یا غوث یا المدد، ہم کہیں یا غوث المدد تو منہ چھڑ جائے، خود کہیں یا امریکہ المدد، کہا تھا نا جب عراق میں آم دکھائی گئی المدد یا امریکہ، ہم یا غوث المدد کہیں تو شرک، تم یا المدد امریکہ کہو تو این توحید، کیا بات، غوث پاک اللہ کے ولی اور ولیوں کے ولی، اور اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے سنی کہ غوث پاک اپنی طاقت سے کرتے ہیں، ہم سنی یہ نہیں کہتے غوث پاک اپنی طاقت سے بس مدد کرتے ہیں، اپنی طاقت سے سنتے ہیں، نہیں، ہم تو سنی کہتے ہیں کہ حضور بھی سنتے ہیں تو اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت کریمہ پڑھی ہے نا، سنی بھی ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے سنو، اللہ ہر چاہنے پر قادر، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر چاہنے پہ قادر ہے، کیا ہے؟ اللہ ہر چاہنے پہ قادر ہے۔ مجھے بتاؤ میں یہاں سے پکاروں یا غوث المدد، کیا میرا اللہ میرے غوث کو نہیں سنا سکتا؟ کوئی کہے نا کر کے دیکھے نکل جائے گا، اگر کوئی نہ کہے نا تو اسلام سے خالی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی قدرت کا انکار کرے گا۔ میں کہوں یا غوث المدد، میرا رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری آواز کو غوث پاک کو سنا دے، اور میرا غوث میرا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ میرے غوث کو کہے کہ مدد کر۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی جب یہ بات طے ہے کہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، تو جھگڑا گائے گا، کیا بات کرتا؟ بس ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو، اور سنو وہ جنگ بدر جب ہوئی، جنگ بدر اس پہ سارے یہ عتبہ شیبہ جتنے تھے نا یہ سب مارے گئے تھے، تو سب کی لاشیں کنویں میں ڈال دی تھی، کنویں میں۔ اب ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے منڈیر پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لیتے تھے، ہر ایک کا نام لیتے تھے، کو کافر ہوگا یا فنا یا فنا یا فنا یا فنا یا فنا۔ سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے، فاروق اعظم عرض کرتے ہیں حضور یہ مردے سنتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، کہ تم سے زندہ تھے تو نہیں سنتے تھے، مر گئے تو زیادہ سنتے ہیں۔ تو کون تھے وہ؟ کافر تھے، منافق تھے، پکے کافر تھے، انتہائی ٹھیک قسم کے کافر تھے کہ سرکار کی موجودگی میں بھی ایمان نہ لائے۔ سمجھ میں بات؟ اب دیکھیے ایک کافر انتہائی سخت کافر مرنے کے بعد آقا فرماتے تم سے زیادہ سنتے ہیں، تو جو مومن ہو کیا بات ہے، تو اللہ کا ولی ہو۔ ایک دفعہ حضور دو قبروں سے گزرے، آقا نے فرمایا ان پر دو پر عذاب ہو رہا، حضور نے ایک شاخ توڑی اور دونوں کے بیچ میں رکھ دی،
وہ کہا جب تک یہ تر رہے گی اللہ کی تسبیح کرے گی اور اس تسبیح سے مردہ مانوس ہوگا، عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ گلاب کے پھول یہ جو ہم ڈالتے ہیں نا قبروں پہ، جب تک تازہ رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور مردہ اس کی تسبیح سے مانوس ہوتا ہے۔ ہائے ہائے سمجھو یار، منو مٹی تلے نیچے ہے۔ میں ابھی زندہ ہوں، آپ لوگوں میں آپ کو دیتا ہوں پھول گلاب کا، کان میں ڈال دو، اس کو کان میں ٹھوس دو، آواز آئے گی، اس کے ذکر کی آواز آئے گی۔ بڑے کان میں آپ ڈالو گے نا تو آپ کو آواز بند ہو جائے گی، اور لیکن جب مرو گے نا اور منو مٹی تلے نیچے ہوگے نا اس کی ذکر کی آواز سنو گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور یاد سمجھو کو مرنے سے کوئی گھٹی نہیں، پاور بڑھ جاتی ہے۔ یہ روح ہے نا، روح یہ جسم کے اندر قید ہے، اس لیے بندی بھی رہتی ہے۔ جب یہ آزاد ہو گئی نا پھر کچھ نہیں، جب یہ آزاد ہو جاتی نا اس پنجرے سے تو اس کی قوت بڑی بڑی ہوگی۔ روح کی طاقت کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ روح کی طاقت کو کیا سمجھتے ہو؟ جب انسان سوتا ہے نا رات کو تو یہ کہتا ہے سوچا اللہم باسمک اموت و احیا۔ جب انسان سو جاتا ہے تو نیند کو حدیث میں آدھی موت کہا گیا ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے نا تو اس کی روح اس کی درجے کے حساب سے نکلتی ہے، سیر کرتی ہے۔ نیک ہے تو عرش کی سیر کرتی ہے، اور بدکار ہے تو تحت و ثرا پہ جاتی ہے۔ جیسا انسان اس کے عمل کے حساب سے اس کی روح سیر کرتی ہے۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث پاک کا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی روح سیر کر رہی ہے، اچانک کوئی آیا آدمی کا، کوئی بھائی آپ نے آنکھ کھولی، ذرا غور تو کرو روح ٹھیک ادھر اور آئی کتنی فاسٹ۔ اپنی روح کی طاقت کو سمجھو۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا، ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کر 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 کے اپنے روح کو اتنا زیادہ لطیف کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بیٹھتے یہاں پر ہوتے ہیں وہاں پہ، پھر ان کی روح ہے نا وہ سیر کرتی رہتی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری روحیں جو ہے نا گناہ کر کر کے سفید ہو گئی ہیں، بھاری ہو گئی ہیں، مومنٹ نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کی روحیں بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہے، لطیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ موضوع ذرا آگے چلا جائے گا، اس لیے میں یہی شروع کرتا ہوں۔ تو غوث پاک اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، اپنے گلے میں غوث کا پٹا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے۔ میرے غوث پیا جیلانی کے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی کے محبوب سبحانی، یا یا ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدادوں میں کی غلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدادوں نے کی غلامی۔ اونچا لگے گا ان کا جھنڈا، ارے اونچا لگے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے۔ میرے آسیا جیلانی کے محبوب سبحانی، میرے آسیا جیلانی کے محبوب سبحانی۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، خود کو اجاگر بیچ دیا ہے۔ بیعت بیعت کہتے ہیں نا، بیعت پیر کی بیعت، بیعت سے اصلاح بیعت، یہ بکنا، بک جانا، کسی کے مرد کلندر کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دینا، اور جب بک گیا تو بک گیا، اب مال اس کا ہے نہیں، اب جس کے ہاتھ میں بکا ہے اس کی مرضی سے چل جائے۔ یہ ہے بیعت۔ ہم تو بیعت کو سمجھتے نہیں، بس 3 صحابہ کے بیعت ہوگی جو ہو گئے، بیعت کو سمجھو بیعت کسی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی کوئی کسی
برکت سے کم نہیں ہے، لیکن یہ بیعت کسی اور قسم کی ہوتی ہے، ایک بیعت کسی اور قسم کی ہوتی ہے، ایک بیعت ایصال ہوتی ہے، ایک بیعت اتصال ہوتی ہے، ایک پیر اتصال ہوتا ہے، ایک پیر ایصال ہوتا ہے، ایک الگ الگ بیعت ہے۔ اللہ کرے ہم پیر ایصال پڑھیں جو ہم کو پہنچائے، جو ہم کو ملا دے۔ اللہ تعالیٰ